بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، اللہ رب العزت نے دنیا میں اس بندوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور مقصد تخلیق جو اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ پیدا کیا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے۔ تو اس بندے کے ذمہ لازمی اور ضروری ہے کہ اپنی زندگی کو اللہ پاک کی اطاعت میں، اللہ پاک کی فرمانبرداری میں گزارے، اور ہر اس کام سے، ہر اس عمل سے، ہر اس عقیدے سے پرہیز کرے، اپنے آپ کو بچائے جس کی وجہ سے اللہ پاک اس سے ناراض ہو جائے اور اس کی آخرت اور عاقبت برباد ہو جائے۔ تو قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ تو ہر بندے کے ذمہ اس دنیا میں لازم ہے کہ اللہ پاک کے احکامات کی پابندی کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر چلے، تو یہ انسان کامیاب ہوگا۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی انسان ایسا ہے جو مبارک سنتوں والا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کے بجائے بدعات کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، تو بدعات کی حیثیت جو قرآن کریم میں، جو حدیث مبارکہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، بدعات کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ اور ایک روایت میں بھی آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن میرے بعض امتی ہوں گے، انہیں میرے پاس آنے سے روک دیا جائے گا حوض کوثر پر، میں کہوں گا یہ تو میرے امتی ہے، تو کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے بعد انہوں نے دین میں کیا کیا نئے طریقے اختیار کیے۔ تو ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے بدعت۔ سنت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو کہا جاتا ہے، اور ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے مبارک سنتوں کو، مبارک طریقے کو لازم پکڑ لے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو حضور علیہ السلام کی سنتوں کی پیروی کرنا، اتباع سنت کا اہتمام کرنا، یہ ہر مسلمان کے ذمہ لازم ہے، اور ہر اس عمل سے بچنا جو عمل بدعات کے زمرے میں آتا ہو، اور وہ عمل نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، نہ صحابہ اکرام سے ثابت ہو، دین میں اس کی کوئی بھی اصل موجود نہ ہو، تو انسان ہر ایسے عمل سے اپنے آپ کو بچائے۔ بدعات کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں، بدعات کے معنی آتے ہی کس کے؟ ایجاد کے، کہ انسان کوئی نئی چیز ایجاد کر لے دین کے عنوان سے، دین کے نام سے، ثواب کی نیت سے، اسے بدعات کہا جاتا ہے۔ اور بدعات کے متعلق کیا کہا گیا؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، تو بدعات یہ سب سے بدترین چیز ہوتی ہے، اور بدعات گویا یہ سنت کی ضد ہے۔
سنت تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے کا نام ہے، اور بدعت کا مقصد کیا ہے کہ میں خود سے دین میں کوئی چیز ایجاد کر رہا ہوں، میں اس کا موجد بن رہا ہوں۔ بدعت کا مطلب یہ ہے نا کہ دین کے نام پر کسی چیز کا موجد بننا، اور گویا کہ بدعتی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ دین کو صحابہ سے زیادہ جاننے والا ہے، وہ دین پر صحابہ سے زیادہ عمل کرنے والا ہے، اس کے دل میں دین پر عمل کرنے کا داعی ایک صحابہ اکرام سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ صحابہ اکرام ایسی جماعت تھی کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پکے متبع بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے تھے۔ تو ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی عمل ثواب ہو اور آپ علیہ السلام نے کیا ہو یا اس کے کرنے کا حکم دیا ہو اور صحابہ اس کو چھوڑ دیں؟ تو وہ عمل نہ تو حضور علیہ السلام سے ثابت ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو، اب میں کر رہا ہوں اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بھئی اس میں ثواب ہے، یہ دین ہے۔ دیکھیں، دین اتباع کا نام ہے، بات سمجھ لیں، دین اتباع کا نام ہے کہ انسان اپنی مرضی اپنی خواہش پر نہیں چلے گا، دین اپنی مرضیات پر چلنے کا نام نہیں، دین اپنی نفسانی خواہش کو پوری کرنے کا نام نہیں، دین اتباع کا نام ہے۔ اور اصل علماء نے یہی لکھا ہے کہ دیکھیں، کسی عمل میں کچھ نہیں رکھا، اصل جو چیز ہے وہ اللہ پاک کا حکم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز فرض ہے، تو اصل نماز ہے، اصل اللہ پاک کا حکم ہے کہ اللہ پاک نے حکم دیا نماز پڑھو، اصل چیز وہ اللہ پاک کا حکم ہے۔ جس چیز کا اللہ پاک حکم دیں گے وہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہوگا، کیوں؟ اصل اللہ پاک کا حکم ہے۔ جس چیز سے اللہ پاک روکیں گے، حضور علیہ السلام منع فرمائیں گے، شریعت روکے گی، ہم اس سے روکیں گے۔ تو اصل چیز اوامر و نواہی ہے کہ جس چیز کا اللہ اور اس کے رسول حکم دیں گے ہم پر اس کی اتباع لازم ہے، جس سے اللہ اور اس کے رسول روکیں گے اس چیز سے روکنا واجب لازم ہے۔ اصل اس عمل میں کچھ نہیں رکھا۔ تو اب اگر میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ یہ تو میں ایک اچھا عمل کر رہا ہوں، ثواب والا عمل کر رہا ہوں، نیکی والا عمل کر رہا ہوں، تو بھائی میں خود تو ایجاد نہیں کر سکتا نا کوئی عمل، میں تو ہر چیز میں دیکھوں گا کہ قرآن اور حدیث اس سلسلے میں کیا کہتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کیا ہے۔ کیوں؟ شریعت اور دین کا راستہ بتانے والی ذات اللہ پاک کی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہم پر لازم ہے۔ میں خود سے کوئی عمل کروں اور کہوں کہ بھئی یہ ثواب ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو عمل وہی معتبر ہوگا جو قرآن کریم کی آیت شروع میں پڑھی گئی، قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ یہی مثال بدعت کی ہے کہ دنیا میں محنت کی، کوشش کی اور یہ سمجھتے رہے کہ یہ نیک عمل کر رہے، لیکن ان کے سارے عمل ضائع ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ بدعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بدعت تو یہ ہے کہ میں خود سے کوئی چیز ایجاد کر رہا ہوں، میں خود سے عمل کر رہا ہوں جس کی کوئی اصل شریعت میں موجود نہیں ہے، میں اسے ثواب کا نام دے رہا ہوں کہ یہ ثواب ہے۔ تو بھئی میں تو دین کا موجد نہیں ہوں نا کہ میں خود سے جو ہے دین کے احکامات بنانے لگ جاؤں، فلاں عمل کر لو ثواب ملے گا، فلاں عمل کر لو ثواب ملے گا، فلاں عمل کر لو ثواب ملے گا۔ میں خود سے کہوں گا یا میں قرآن و حدیث دیکھوں گا؟ میں تو قرآن و حدیث کا پابند ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کا پابند ہوں۔ اپنی مرضی پر چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ آج ہم نے دین اپنی مرضی پر چلنے کا نام بنا لیا ہے۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس طریقے سے یہ جو ہے ایصال ثواب کر لوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں کا دن اس طرح منا لوں، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں فلاں عمل اس طرح کر لوں۔ ایک میرا دل چاہنا ہے، ایک شریعت اور دین ہے، تو میں شریعت اور دین پر چلوں گا، اپنے نفس کے کہنے پہ نہیں چلنا مجھے۔ اور سنت اور بدعت کی مثال حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں لکھی ہے، بڑی بہترین مثال۔ آج ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں یہ نیک اعمال کر رہا ہوں، جتنے زیادہ کر رہا ہوں اس پہ ثواب مل رہا ہے۔ تو ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ لیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے اعتقادی گمراہی
اور ایک ہے عملی. ایک عملی گناہ ہے، ایک اعتقادی گناہ ہے. عملی غلطی، عملی گمراہی یا عملی گناہ تو یہ ہے کہ انسان اپنا ایک عمل کر رہا ہے جو جائز نہیں ہے، غلط عمل کر رہا ہے، گناہ کا کام کر رہا ہے. اور ایک ہے کہ کوئی غلط عقیدہ رکھ کر عمل کر رہا ہے. ایک چیز کو شریعت نے جائز قرار نہیں دیا، میں اسے ثواب سمجھ کر رہا ہوں. یا ایک چیز جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، نہ کبھی آپ نے وہ عمل کیا ہے، نہ آپ نے اس کا حکم دیا، نہ صحابہ نے کیا، اور میں اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں. یہ بھی اعتقادی غلطی ہے، اعتقادی گمراہی ہے کہ میں ایک ایسی چیز کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں جس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ عملی غلطی سے اعتقادی غلطی زیادہ خطرناک ہے، کہ جو انسان عقیدت اور اعتقاد اور عقیدے کی بنیاد پر کرتا ہے. کہ یہ تو ایک عقیدہ بنا لے نا. اور ظاہری بات ہے جس چیز کو انسان ثواب سمجھ کر کرے گا اور وہ بدعت ہوگی تو وہ توبہ کہاں کرے گا. ایک انسان اگر گناہ کر لے تو غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس کی بنا پر انسان توبہ کر لیتا ہے. لیکن خدا نخواستہ اگر میں ایک چیز ثواب سمجھ کر ہی کر رہا ہوں جس کی شریعت میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، نہ حضور علیہ السلام سے ثابت، نہ صحابہ اکرام سے ثابت، نہ قرآن و حدیث سے ثابت، لیکن میں جب کری ہوں اس کو ثواب سمجھ کے کر رہا ہوں، التزام کر رہا ہوں، تو ظاہری بات ہے میں تو جب ثواب سے نیکی کے کام سے کوئی توبہ تھوڑی کرتا ہے، پھر میں توبہ کہاں کروں گا. تو جب توبہ نہیں کروں گا، بدعت کے ساتھ زندگی گزاروں گا، تو بغیر توبہ کی دنیا سے جانا یہ کتنی خطرناک بات ہے. تو حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سنت اور بدعت کی مثال دیکھو ایسے ہے کہ کسی نے ایک کا ہندسہ لکھا، ایک ہوتا ہے نا 1، ایک لکھا. اور بدعت کی مثال یہ ہے کہ انسان اس ایک سے پہلے جو ہے صفر لگاتے جائے، ایک سے بائیں جانب پہلے. تو آپ بتائیں اگر ہم ایک سے پہلے صفر لگائیں گے 0 0 0 0 اور 1 اس کے بعد ہے تو وہ کتنا بنے گا؟ وہ ایک ہی بنے گا، وہ ایک سے نہیں بڑھے گا. آپ اس میں ایک صفر لگائے، 2 لگائے یا 200 2000 صفر لگائے، وہ ایک ہی رہے گا، وہ نہیں بڑھے گا. لیکن اگر یہی صفر آپ نے ایک کے بعد لگانے شروع کیے، اس کی دائیں جانب لگانے شروع کیے، تو ایک صفر لگائیں گے 10 بنے گا، 2 لگائیں گے 100 بنے گا، 3 لگائیں گے 1000 بنے گا، 4 لگائیں گے 10,000 بنے گا، پھر اسی طرح 1 لاکھ 10 لاکھ کروڑ، تو وہ بڑھتا جائے گا. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بدعت کی مثال ایسی ہے کہ جیسے انسان ایک سے پہلے صفر لگاتا جائے، عمل کر رہا ہے، اعمال بہت کر رہا ہے، پیسہ بہت خرچ کر رہا ہے، بڑی بڑی دعوتیں کر رہا ہے، کھانے پک رہے ہیں، لائٹیں لگ رہی ہے، پیسے لگ رہے ہیں، خرچہ خوب ہو رہا ہے. لیکن چونکہ وہ چیز شریعت میں ثابت نہیں ہے، وہ طریقہ ثابت نہیں ہے، نہ آپ علیہ السلام سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے، نہ دین میں اس کی کوئی اصل ہے، نہ اس کا حکم دیا گیا، اور میں لازم سمجھ کر ثواب سمجھ کر رہا ہوں خود سے، تو ظاہر بات ہے بدعت کے زمرے میں آئے گا. اور جب بدعت کے زمرے میں آئے گا تو اس پر ثواب کہاں سے آ گیا؟ بدعت تو بجائے خود گمراہی ہے. اور سنت کی مثال ایسی ہے جو حضور علیہ السلام کی مبارک سنتیں ہیں، تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے انسان ایک کے بعد صفر لگاتا جائے. جتنا انسان سنتوں میں اضافہ کرے گا، سنتوں پر عمل کرے گا، اتنا اس کے ایمان میں، اس کے اعمال میں، اس کے نام اعمال میں، نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اس کی زندگی نورانی بن جائے گی، اس کی زندگی اعمال والی بن جائے گی. تو یہ فرق ہے. اسی طرح ایک بات یہ ہے کہ آج بعض دفعہ ہم لوگوں کو اندھیرے میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے بدعت ہو گئی، ہر چیز تو بدعت نہیں ہے، ہر نئی چیز کیسے بدعت ہو گئی، یہ ٹیوب لائٹ حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھی کیا، یہ پنکھا تھا کیا، یہ گاڑی تھی کیا، تو یہ بھی تو پھر بدعت ہے، آپ کیسے استعمال کر رہے ہیں. اس طرح کی احمقانہ اوٹ پٹانگ قسم کی باتیں کی جاتی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. تو بھائی بدعت کی تعریف تو سمجھ لیں. یہ چیزیں جو استعمال کی جاتی ہے یہ کوئی دین کے عنوان سے ثواب سمجھ کر کون ٹیوب لائٹ پنکھا استعمال کر رہا ہے، یا اس میں عقیدہ کہاں سے بیچ میں آ گیا. بدعت تو اس کو کہتے ہیں جس کو انسان دین سمجھ کر کرے، ثواب سمجھ کر کرے. باقی ان چیزوں کے جو ایجادات ہیں اس کا کہاں سے دین سے تعلق آ گیا کہ چلے میں ٹیوب لائٹ کھول رہا ہوں مجھے 4 رکعت کا ثواب مل جائے، میں پنکھا چلا رہا ہوں میں اتنا اجر مل جائے. تو بھائی یہ تو ایک دین سے خارج چیزیں ہیں، استعمال کی چیزیں ہیں. اور بدعات جو میں کرتا ہوں، میں اگر میت ہو گئی، ایصال ثواب کے لیے شریعت نے کوئی خاص طریقہ مقرر تھوڑی کیا.
کہ بھئی تیسرے دن جمع ہو کر سویم کے عنوان سے ہی جمع ہونا ہے، تیجے کے عنوان سے، 10ویں کے عنوان سے، 40ویں کے عنوان سے، یہ اب میں نے خاص کر دیا، اس کا التزام ہوتا ہے۔ دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسی چیزیں تھوڑی ہے، جب ہوتی ہے تو پھر پابندی سے اور ہر سال ہوتی ہے، نہ کرنے پر ملامت کیا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ جو چیز اب ثابت نہیں ہے شریعت میں، دین میں نہ کی گئی ہے کبھی، میں اس کو خود سے کر رہا ہوں اور ثواب سمجھ کر کر رہا ہوں، لازم کر رہا ہوں، تو میں کہاں سے دین کا موجد آ گیا؟ اب یہ بدعت ہو گئی، کیونکہ میں اسے ثواب سمجھ کر کر رہا ہوں، دین سمجھ کر کر رہا ہوں، تو یہ بدعت ہو گئی۔ اور ظاہری بات ہے کہ جب بدعت ہو گئی تو اس صورت کے اندر پھر کیا ہے؟ اس کا ترک لازم ہے، اس کا ترک۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی بھی طریقہ، کوئی دن کی قید نہیں ہے کہ تیسرے دن ہے، 10ویں دن ہے، 40ویں دن، آپ روزانہ ایصال ثواب کریں، دن میں کریں، رات میں کریں، قرآن پڑھ کے کریں، ذکر اذکار کر کے ایصال ثواب کریں، صدقہ خیرات کر کے ایصال ثواب کریں، کوئی بھی نیکی والا عمل کر کے میت کو بخش دیں۔ آج طریقہ بھی میں بنا رہا ہوں، صورت بھی میں بنا رہا ہوں، دن بھی میں جو ہے وہ کر رہا ہوں کہ اس دن ہونا چاہیے، اس طریقے پر ہونا چاہیے، اس ترتیب پہ ہونا چاہیے، پھر میں اس کو شریعت کا نام دینے کی کوشش کر لوں، تو بدعت الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیں اچھی طرح۔ اب دیکھیں یہ حکم ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ اگر میت کہیں پر ہو جائے، فوتگی ہو جائے، تو جو میت کے گھر والے ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا یہ ثابت ہے۔ آپ علیہ السلام نے بھی حکم دیا کہ بھئی وہ میت کی وجہ سے غمگین ہے تو ان کے لیے انسان کھانے کا انتظام کر لے۔ اب یہ ثابت ہے، بالکل کرنا چاہیے۔ لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ آج کل جو صورتحال ہے وہ یہ تو نہیں ہے نا کہ صرف میت کے گھر والوں کو کون کھانا دیتا ہے؟ دیگیں پکتی ہے، بڑی بڑی دعوتیں ہوتی ہے، اجتماع ہوتا ہے، دسترخوان لگتے ہیں، اور میت کے گھر والے بیچارے اگر چاہے ان کو پتہ نہیں کھانا نصیب بھی ہو نہ ہو، لیکن باہر سے آ کے رشتہ دار آ کے وہ خوب ڈٹ کر کھا کر جاتے ہیں، جو کہ ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اتفاق سے اس وقت کوئی آ گیا، کھانا لگا ہوا ہے، کھا لیا، الگ ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے، دیگیں پکوائی جاتی ہے، مدعو کیا جاتا ہے، لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اہتمام سے کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ تو دعوت ہے۔ ایک پر غم آیا بیچارے پر، اس کے گھر جو فوتگی ہوئی، والد والدہ بھائی بہن کوئی فوت ہوا، اور لوگ آ کے خوب ڈٹ کر کھانا کھا کے چلے جائیں، کس کو ثواب ملا؟ یہ کون سا ایصال ثواب کا طریقہ ہے؟ یہ تو دعوت ہے، اور پھر ایسا التزام کہ لازمی ہے۔ اگر کوئی غریب ہے نہیں کر سکتا، وہ قرض لے کے کرے گا، قرض کا بوجھ اپنے اوپر الگ لائے گا، دعوتیں الگ کرے گا، لوگوں کو کھلائے گا پلائے گا، اور پھر جو ہے واپس جائیں گے لوگ۔ نہیں کیا بھی برادری میں ناک کٹ جائے گی، لوگ باتیں بنائیں گے کہ یہ کیسا آدمی ہے، نہ فاتحہ نہ درود، مر گیا مردود، اس طرح کے جملے کہے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کو انسان اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزار لے۔ نفس پرستی کا دور ہے، آج ہر چیز میں اپنے طریقے پر مناؤں گا، میں اپنے نفس کے کہنے پہ چلوں گا اور اس کو دین کا نام دینا ہے۔ یاد رکھے دین خود سے اعمال کا نام نہیں ہے کرنے کا کہ میں خود سے بنا لوں کہ اس طرح کر لوں اس طرح، یہ تو ظاہری بات ہے۔ اللہ پاک کے جو احکامات ہیں، اللہ پاک نے جو جس عمل کا طریقہ بتایا میں اس طریقے سے کرنے کا پابند ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم فرمایا، ارشاد فرمایا، میں اس کی تعمیل کا پابند ہوں۔ اللہ اور اس کے رسول جس کام کا حکم دیں گے اس کی اتباع لازم ہے، اور جس کام سے روکیں گے اس سے ہم رکیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہیں حکم دے دے پیغمبر جس بات کا تو اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک لے اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ۔ لیکن آج میں اپنی ترتیب پہ چل رہا ہوں، اور ظاہری بات ہے ایک نفس ہے نا، نفس تو چاہتا ہے کہ بھئی اچھی اچھی چیزیں ہوں اور خوب روشنیاں ہوں، خوب کھانے پینے ہوں، خوب مزے ہو۔ نفس تو مشکل نہیں چاہتا، نفس مجاہدہ نہیں چاہتا، نفس مشقت چاہتا ہی نہیں ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ خوب بیٹھے بٹھائے کھانا ملے، پینا ملے، خوب پیٹ پوجا ہو جائے، اور خوب جو ہے اس طرح چہل پہل ہو جائے، تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہو جائے، تفریح ہو جائے۔
لیکن بھائی میں یہ دیکھوں گا دین کا کیا حکم ہے، دین نے اس موقع پر کیا ہمیں حکم دیا ہے، کیا تعلیمات ہے، ہمیں اس پر چلنا ہے۔ نفس پرستی دین کا نام نہیں ہے، نفس پرستی کا نام دین نہیں ہے کہ میں چل رہا ہوں نفس پرستی اختیار کر رہا ہوں، نفس کے کہنے پہ چل رہا ہوں اور اس کو دین کا نام دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو سنتوں کا اہتمام کر لیں۔ اور بدعت کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ انسان جس قدر بدعات اختیار کرتا ہے اللہ پاک اس قدر سنتوں سے محروم کر دیتے ہیں، زندگی سے سنتیں نکلنی شروع ہو جاتی ہے۔ جتنا انسان بدعات اختیار کرتا جاتا ہے تو یہ قدرتی بات ہے کہ آٹومیٹکلی سنتیں اس کی زندگی سے نکلنی شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ بالکل سنتوں سے دور اور محروم ہو جاتا ہے۔ بس پھر ایک نفس پرستی کا دور ہوتا ہے، انسان اپنی ترتیب پر چلتا ہے، ہر روز ہر سال نئے نئے طریقے اختیار کرتا ہے۔ کیوں؟ ایک طریقہ نہیں ہے نا سامنے۔ یہ بدعت کی بڑی علامت ہے کہ اس میں یکسانیت کبھی نہیں ہوگی، ہر سال الگ رنگ ہوگا، الگ ڈھنگ ہوگا، الگ طریقہ ہوگا، الگ ترتیب ہوگی، نئی نئی چیزیں سامنے آئے گی، ہر سال ہر مہینے ہر چیز بدلے گی۔ جبکہ یہ سنت کا ایک کمال ہے، برکت ہے کہ سنت ہمیشہ حضور علیہ السلام کے زمانے سے لے کے قیامت تک ایک جیسے رہے گی، ایک ترتیب پہ رہے گی، سنت کبھی نہیں بدلتی۔ اور یہ علامت ہے کہ بدعت میں ہر سال الگ طریقہ، الگ رنگ، الگ رواج، الگ رسم، الگ ترتیب، بس اس کو چونکہ اب خود اس کو بدلتے ہیں نا، اپنی مرضی سے انسان بدلتا ہے، تو اس سال یہ ہے، اگلے سال یہ ہے، تیسرے سال یہ ہے، چوتھے سال یہ ہے، ہر سال میں اس کو الگ الگ رنگوں میں بدلنا ہوں، الگ الگ ڈھنگ میں بدلنا ہوں، الگ الگ ترتیبیں، کیوں میرے پاس کوئی اصل نہیں ہے، کوئی چیز ہے نہیں سامنے، کوئی طریقہ ہے نہیں، تو پھر میں جو دل میں آتا ہے بس اس کا آرڈر جاری کر دیتا ہوں کہ اس سال یہ کرو، اس سال یہ کرو، اس سال یہ کرو۔ قطعی طور پر کسی پر رد مقصود نہیں ہے، ہر انسان کا اپنا طریقہ ہے، لیکن دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ انسان سمجھدار ہے، قیامت کے دن ہر ایک سے دیکھے مسئولیت ہوگی، ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم صحیح بات بتائیں، امانت ہے ہمارے پاس، تو خود بھی دیکھیں سنتوں والی زندگی اختیار کریں۔ اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہمارے ذمہ لازم ہے، میرے بیوی بچے ہیں جو میری مسئولیت میں آتے ہیں، میرے ذمہ لازم ہے کہ ان کو بھی صحیح طریقے پر چلاؤں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو سنت کی اتباع میں نجات ہے، سنت کی پیروی میں نجات ہے۔ زبانی دعوے تو بہت ہوتے ہیں، اب میں بھی زبانی دعویٰ کر لوں کہ میں سب سے زیادہ جو ہے حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والا ہوں، تو دعویٰ اپنی جگہ، اللہ پاک سب کو سچا عاشق بنائے، لیکن دیکھا جائے گا میرے عمل کو، میرے قول کو، میرے اعمال کو، میری زندگی کو، میرے کردار کو وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر میری زندگی سنتوں والی ہے، میرے اعمال سنتوں والے ہیں، میرے کردار سنت کے مطابق ہے، میری گفتگو سنت کے مطابق ہے، تو ٹھیک ہے بھائی، میرا دعویٰ صحیح ہے، میں کوشش کر رہا ہوں۔ لیکن نہ میرا ظاہر حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، نہ میرا باطن اس کے مطابق ہے، نہ میرا کردار حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، نہ میرے اعمال حضور علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہے، تو معذرت کے ساتھ پھر میرا دعویٰ غلط ہے، پھر میرا دعویٰ غلط ہوگا، پھر میں اپنی بات میں جو ہے کیا ہے ٹھیک نہیں ہوں۔ تو صرف زبانی کہنے سے، زبانی جمع خرچ سے تو کام نہیں چلتا نا۔ اللہ پاک تو دلوں کی حالت کو جانتے ہیں، علیم بذات الصدور ہے، اللہ پاک تو جانتے ہیں کہ یہ انسان اپنے قول میں کس قدر کھرا اور پکا ہے۔ صرف نعرے لگانا، شور مچا دینا، لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا وہ اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ پاک کو جواب دینا ہے، اور اللہ پاک کی عدالت میں صرف انصاف کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ خدا نخواستہ میرے کہنے پہ اگر کوئی غلط راستے پہ چل پڑا، اس کا حساب بھی مجھے دینا ہوگا، اس کا بوجھ بھی میری گردن پر ہوگا، اور اگر میرے کہنے پر کوئی صحیح طریقے پر آ گیا، حضور علیہ السلام والے طریقے پر آ گیا، تو انشاءاللہ اس کی برکات، اس کا ثواب مجھے بھی ملے گا۔ اور خاص طور پر رجب کا مہینہ ہے تو یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ بہت سارے امور میں آج ہم خود ساختہ رسموں کا، رواج کا، بدعات کا شکار ہو چکے ہیں، تو
تو یہ رجب میں بھی بعض دفعہ یا بعض چیزیں ایسی ہے کہ جس میں ہم غلط فہمی کا شکار ہے، رسم و رواج کا شکار ہے. تو 22 رجب ہے اس میں، اسی طریقے سے 27 رجب ہے. 27 رجب یہ آپ جانتے ہیں کہ جو شب معراج ہے، بعض لوگ اس کے روزے کا التزام کرتے ہیں، تو اس میں روزہ ثابت نہیں ہے، روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے. دوسرا 22 رجب کو کنڈے کیے جاتے ہیں، کنڈے، کھیرے پک رہی ہے، پوریاں پک رہی ہے، حلوے پک رہے ہیں، کوئی اصل نہیں ہے اس کا. چونکہ اب ظاہری بات ہے یہ چیز جو ہے مجھے پسند آئی ہے کہ اس میں مجھے کھانے کو مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، ایک تفریح ہو رہی ہے اور ادھر ادھر بھیجا جا رہا ہے، تو بھئی یہ تو پورا سال بھی ہو سکتا ہے پڑوسی کا اکرام. لیکن اگر میں اس دن کے ساتھ خاص کر رہا ہوں کہ اس دن ہوں گے، یہ کنڈے کرنا لازم ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں ہے. یہ کنڈے جو ہے یہ رسم ہے، بدعت ہے، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا کے لیے اس رسموں سے باہر نکل آئے، خدا کے لیے رسم و رواج چھوڑ دے، سنت اختیار کر لے، مبارک سنتوں کا طریقہ اختیار کر لے، زندگی میں برکتیں ہی برکتیں آئیں گی. بدعت کے اندھیروں سے نکل آئے خدا کے لیے. بدعت کی حیثیت اندھیرے کی ہے، بدعت کی حیثیت گمراہی کی ہے. سنت نور ہے، سنت روشنی ہے، سنتوں میں ہدایت ہے. ہدایت والا راستہ اختیار کریں. آج ہم رسم و رواج کا شکار ہیں. تو یہ کنڈوں کی رسم ہے، اسی طریقے سے دوسری رسمیں ہیں، اس کا شریعت اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی طریقے سے امیر المؤمنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہے 22 رجب کو. تو ہمیں اپنے صحابہ اکرام کی تاریخ سے واقفیت بھی ضروری ہے. آج ہمیں ادھر ادھر کی چیزیں تو بہت معلوم ہوتی ہے، لیکن آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کیا تاریخ ہے، کیا سوانح ہے، کیا کردار ہے، کیا کارنامے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، تاریخ، سوانح آج ہمارے سامنے نہیں ہے. حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، آج ان کی سیرتیں ہمارے سامنے ہم نہیں پڑھتے. آج ہماری اولاد اس سے ناواقف ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کون تھے، آپ کے کیا کارنامے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کتنا قرب اور تعلق تھا، آج میں اس سے واقف نہیں ہوں. کاتب وحی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، بڑے درجے کے صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. کاتبین وحی چند صحابہ تھے جو باقاعدہ وحی لکھتے تھے، اور بہت بڑے اعتماد کی بات ہے، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے. تو بہرحال ہم صحابہ کی سیرت سے واقفیت بھی حاصل کریں، سیر الصحابہ پڑھیں، حیات صحابہ پڑھیں، تمام صحابہ کی سیرت سے ہم واقف ہوں اور ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش بھی کریں. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک تو بدعات سے بالکلیہ اجتناب کریں، ایک ایک سنت پر عمل کریں، سنتوں کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی میں سنتوں کو لائیں، مسنون اعمال کو لائیں، مسنون دعاؤں کو لائیں، اور ہر اس چیز سے پرہیز کریں جو بدعات کے زمرے میں آتی ہے، اور صحابہ کی سیرت سے اپنے آپ کو واقف کریں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.